said, نیت المومنین خیر من العمل. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. Now I would like to call Sadia from second year to present her topic, عملوں کا دار و مدار. السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اعمال کا دار مدار نیتوں پر. نیت کیا ہے؟ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ایک لمحے بھر کی جو سوچ ہوتی ہے، جو خیال ہوتا ہے، وہ انسان کے ذہن میں آئے تو وہ اس کی نیت کہلاتی ہے. یہ نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور یہ نیت بری بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ حضرت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پس ہر شخص کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے نیت کی. پس جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر نیت کی تو اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگی. اور جس نے اس دنیا کے لیے نیت کی کہ اسے حاصل کرے یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی نیت اسی کے لیے جس کی طرف اس نے نیت کی. اب نیت انسان کی اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن انسان جو ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے کہ میں ایسا کام کروں گا، اس سے اللہ خوش ہوگا کہ انسان خوش ہوگا. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس سے انسان خوش ہوں گے تو یہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے. اگر یہی کام وہ یہ بول کے کرے کہ میں ایسا کروں گا تو اس سے اللہ راضی ہوگا، اس سے اللہ کا رسول راضی ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہر حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے. تو اس سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو لوگ خود بخود ہی راضی ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے لوگوں کو راضی کرنا ہے تو نہ لوگ راضی ہوں گے نہ اللہ راضی ہوگا. یا ہم اگر کسی کو پانی بھی دیں اس کے پیچھے یہ سوچیں کہ اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو 10 نیکیاں ہیں وہ تو آپ کو ملنی ہے، لیکن آپ یہ دل میں سوچ کے کر رہے ہو کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، اس سے اللہ کا رسول راضی ہوگا، تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا. اس کے ساتھ یہ کہ آج کل ہم جو شادیوں پہ پیسے دیتے ہیں، پہلے تو اس کا یہ سمجھا جاتا تھا کہ مدد کرنے کا، لیکن آج اس کو بالکل الٹا لیا جا رہا ہے. آج کل اس کو سود کے معنوں میں لیا جا رہا ہے کہ ہم اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو پیسے دیتے ہو، باقاعدہ لکھا جاتا ہے اس نے اتنے پیسے دیے، اگلی دفعہ ہم نے اسے ڈبل دینے ہوتے ہیں. تو کیا یہ سود نہیں ہے؟ سود بھی تو یہی ہوتا ہے نا. اگر آپ نے کسی کو 10 دیے تو آپ کو اس کا 20 دینا پڑے گا. تو شادیوں میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ جتنا آپ کو دیا ہر حال میں آپ کے پاس ہے تب بھی دینے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو تب بھی دینا. تب ہم کیا کہیں گے کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو پہلے بات تو یہ کہ وہ سوچے گا اتنے میں نے دیے تھے اس نے وہی دیے. لیکن یہ بہت غلط عمل ہے. تو آپ کے گھروں میں بھی اگر اس کو ہو رہا ہے تو آپ کی مائیں ابو وغیرہ اگر ان کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے تو آپ لوگ ان کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، اس سے ثواب نہیں ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو جتنا تم سے ہو سکے اس اپنا حصہ دو. لیکن کیا آج کل ہم حصہ ڈالتے ہیں؟ ہم تو حصے کی اس کی نیت سے تو نہیں ڈالتے. وہ تو ہماری نیت غلط ہو رہی ہے کہ میں نے 10,000 دیے تو آگے سے مجھے 20,000 ملے گا، 20 دیے تو 40 ملے گا. تو یہ سود نہیں ہے؟ آدھوں کو لگ رہا ہے، باقی سب کو یہ اچھا لگ رہا ہے. کس کس کو لگتا ہے یہ سود نہیں ہے؟ یہ سود ہی ہے. باقی یہ کہ ایک مومن کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے. ہر عمل عبادت کیسے بن جاتا ہے؟ جب وہ سوتا ہے تو اگر وہ یہ نیت کرے کہ میں نے سونا ہے اور اٹھنے کے بعد اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے، تو جب تک وہ سوئے گا تب تک اس کی جتنا وقت وہ سوئے گا اس کی سارا وقت جو وہ عبادت میں گزرے گا، کیونکہ اس نے نیت کی تھی کہ میں اٹھ کے اللہ کے بندوں کے کام آؤں گا. اسی طرح اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اور یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوگا تو وہ اچھا ہو جائے گا.